الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز طلباء، گزشتہ درس میں ہم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی. اب آج انہی کی روایت ہے. فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ: وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِي أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. تو آج کی جو حدیث ہے، فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ: وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ، اربعہ سے مراد ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ہیں رحمہم اللہ جمیعاً. یعنی ان چاروں کی روایت ہے انہی سے. کن سے؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، اور ان چاروں نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی کتابوں میں سوائے امام نسائی. یعنی امام نسائی نے کی کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے. تو باقی بچے کون؟ یعنی ابو داود، ترمذی، نسائی، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ. تو ان تینوں کی نے روایت کیا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اعلی الخف و اسفلہ. خف یعنی موزے کے اوپری حصے پر، اور اسی طرح سے موزے کے نچلے حصے پر. یعنی پیر جو موزہ پہنا جاتا ہے تو اوپر بھی آپ نے مسح کیا، اور پیر کے نیچے بھی آپ نے مسح کیا، موزے کے نیچے بھی آپ نے مسح کیا. وفی اسنادہ ضعف، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کی سند میں ضعف ہے. تو یہ حدیث جو ہے ابو داود رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ کے اندر، اسی طرح سے ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ولید بن مسلم کے طریق سے. ولید بن مسلم وہ کہتے ہیں: اخبرنا ثور بن یزید عن رجاء بن حیوہ عن کاتب المغیرۃ عن المغیرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخف واسفلہ. تو یہ سند ہے اس کی سند میں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ ضعف ہے، اور خود کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے، اور پھر اس حدیث کو لائے بھی ہیں اس کتاب کے اندر. تو مقصد کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس حدیث کو لا کر کے، جب کہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی یہ بتانے کے لیے تاکہ ہمارے لیے اس کی حالت واضح ہو جائے، اور ہم یہ جان جائیں کہ اس باب میں یہ وارد یہ حدیث ضعیف ہے. اور ضعف کی کئی علتیں علماء نے بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو ثور روایت کر رہے ہیں رجاء ابن حیوہ سے، تو ثور اور رجاء کے درمیان انقطاع ہے، سند کے اندر انقطاع ہے. یعنی ثور کا سماع رجاء سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ حدیث کہا گیا کہ مرسل بھی ہے، اور اس میں اور ایک اور علت ہے کہ یہ روایت جو ہے کاتب المغیرہ اس میں ہے. مغیرہ کے کاتب یہ کون ہے؟ مجہول راوی ہے. تو کئی طرح سے کئی علتیں اس حدیث کے اندر ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف، لہذا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے فرمایا: قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کی. یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لو كان الدين بالرأي. اور یہاں پر دین سے مراد دین اسلام کے احکام مراد ہے. دین سے مراد یعنی لو كان الدين بالرأي، اگر دین ہوتا رائے کے ذریعہ سے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر دین کے احکام لیے جاتے، دین کے احکام پر عمل کیا جاتا بالرأي، اور رائے سے معنی عقل کے ذریعہ سے، عقل سے دین کو سمجھا جاتا. لکان یعنی دین کے احکام جو ہیں، احکام شرعیہ پر عمل اور احکام شرعیہ کو سمجھنا، اگر دین عقل کے ذریعہ سے ہوتا، عقل کے ذریعہ سے سمجھا جائے، اس کو عقل سے حاصل کیا جائے، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. تو کیا ہوگا؟ تو ہوتا اسفل الخف،
मोज़े का जो निचला हिस्सा है, असफले खुफ, मोज़े का निचला हिस्सा ये होता औला, ज़्यादा औला, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अफजल, बिल मस्ह, मस्ह के यानी मस्ह के ज़्यादा लायक होता, मिन आला हो, ऊपरी हिस्से से। यानी मोज़े का निचला हिस्सा ये मस्ह के ज़्यादा का हकदार होता, ज़्यादा लायक होता, और इस बात के ज़्यादा लायक होता कि निचले हिस्से पर मसह किया जाए ऊपरी हिस्से के बजाय। वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हाल ये है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, यमसहु अला ज़ाहिरि खुफ़ैहि, कि आप अपने मोज़ों के ऊपरी हिस्से पर, ज़ाहिर पर यानी ज़ाहिर कदम, ज़ाहिर जो खुफ़ है उसके ऊपर मसह किया करते थे, कदम या मोज़े के नीचे मसह आप नहीं करते थे। तो हैदर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर अक्ल से देखें, ज़ाहिर अक्ल, यहाँ पर मुराद क्या है? अक्ल, क्योंकि जो शरई अहकाम शरइया जो है, दीन के सारे अहकाम जो है ये क्या है? अक्ल सलीम के मुवाफिक हैं, अक्ल सलीम के मुवाफिक मुखालिफ नहीं है, अक्ल सलीम के मुवाफिक हैं दीन के सारे अहकाम शरीयत के जो अहकाम शरइया सब के सब। हाँ, इंसान चूँकि हकीकत को नहीं जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम दिए हैं कि आपको ये करना है, वो माने मोज़े के ऊपर मसह करना, वज़ू ऐसा करना, हवा खारिज हो जाए तो आपको तमाम अज़ा को धोना है, मनी के खुरूज पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है, जितने सारे अहकाम हैं, चूँकि हम हकीकत से सब अगर देखा जाए, हकीकत में अक्ल सलीम जिसके पास हो, अगर गौर करे तो उस हिकमत तक पहुँच सकता है। और बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जो हमसे जिसकी हकीकत या हिकमत जो हमसे उसकी हिकमतें मख्फी होती हैं, हम नहीं समझ सकते हैं। तो लिहाजा हमारे ऊपर क्या है कि हम जो सही हुक्म या जो अहकाम सही हदीस से सही तरीक़े से साबित हों, हम उसको बजा लाएं वैसे ही, क्योंकि हमारी अक्ल, हम अपने अक्ल से उसकी हिकमत तक नहीं पहुँच सकते। बस हमारे ऊपर क्या है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी बजा लाएं। तो यहाँ पर ये जो कहा है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अगर दीन को राय से, अक्ल से हासिल किया जाए, अक्ल से समझा जाए, तो यानी ज़ाहिर अक्ल से अगर देखा जाए, यानी यूं ही आदमी अक्ल लड़ाए अपने, तो क्या होना चाहिए कि भाई आदमी चलता है तो गंदगी वगैरह नीचे लगती है, तो कहाँ साफ़ करना चाहिए, कहाँ मसह करना चाहिए? नीचे मसह करना चाहिए कि ऊपर मसह करने से क्या होगा? तो ये अगर इस तरह ज़ाहिरी अक्ल से देखा जाए तो अक्ल हमें क्या कहती है? अक्ल ये बताती है कि भाई नीचे मसह करो ताकि नीचे सफाई हासिल हो। हालांकि अगर अक्ल सलीम से देखा जाए तो ऊपर मसह करना यही ज़्यादा औला है। अक्ल सलीम अगर हकीकत में हम देखें, गौर करें, तो हमारे लिए वाज़ेह होगा कि मोज़े के ऊपरी हिस्से पर मसह करना ही ज़्यादा औला है। क्यों? क्योंकि अगर हम निचले हिस्से पर मसह करते हैं, निचले हिस्से पर मसह करते हैं, तो चूंकि धूल मिट्टी वगैरह ये नीचे लगी होती है, अगर आदमी हाथों को भिगो करके नीचे मसह करेगा तो धूल वगैरह जो है मिट्टी उसके हाथ में भी लग जाएगा। दूसरे ये कि पैर में वो मिट्टी चिपक जाएगी, जिससे पैर और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, नजासत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बेहतर क्या हुआ? बेहतर ये हुआ कि ऊपर मसह किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मकसूद नज़ाफ़त नहीं है। मोज़े पर मसह करने से सफाई मकसूद नहीं है, बल्कि क्या मकसूद है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी बजा लाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, ताकि इस अमल से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की पैरवी करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अजर व सवाब अता करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत, उसके अजर व सवाब और उसकी जन्नत के हम मुस्तहिक हो सकें। तो अल्लाह रब्बुल, ये मकसूद है यहाँ पर, क्योंकि सफाई मकसूद नहीं है। सफाई मकसूद होती तो उसको धुलने के लिए कहा जाता, उसको साफ करने के लिए कहा जाता। यहाँ पर ऊपर मसह करने से मकसद क्या है? ताकि इसके ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी बजा लें और इस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर व सवाब अता करे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर इंसान अपने अक्ल से हर चीज़ में अक्ल लड़ाए, जहाँ पर उसको दीन अहकाम यानी अहकाम शरइया जो है उसको कहीं पर उसकी हिकमतें समझ में आती है, इंसान को कहीं पर नहीं समझ में आती हैं। तो जहाँ समझ में आती है तो ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं समझ में आती है वहाँ पर इंसान अपना अक्ल लड़ाए, और अक्ल लड़ाने के बाद अक्ल से इस्तिदलाल करे, अक्ल से उसको समझे, और उसके अक्ल वहाँ तक ना पहुँचे तो क्या करता है? इंसान इनकार कर बैठता है। तो ये कहने का मकसद है कि अगर इंसान उसको नहीं समझ पाता, उसकी हिकमतें उसके समझ में नहीं आती है, तो उस पर क्या ज़रूरी है? इंसान पर यह ज़रूरी है कि वो
جو اللہ کے رسول سے, اللہ رب العالمین سے جو احکام ثابت ہے اس کو اسی طرح سے بجا لائے, اس میں اپنی عقل نہ لڑائے. یہ یہاں پر کہنے کا مقصد ہے, ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ یعنی دین کے جو احکام ہیں وہ عقل کے بالکل سب مخالف ہیں, بلکہ عقل سلیم, جس کے پاس عقل سلیم ہو اور صحیح دلیل ہے, تو صحیح دلیل اور عقل سلیم میں کبھی کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے. ہاں تو اس وقت تعارض ہوتا ہے آدمی کے پاس عقل سلیم نہ ہو, صحیح عقل نہ ہو, اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو, قوت نہ ہو کہ اس کی حکمت کو جان سکے, تو اس کو ظاہر میں نظر آئے گا کہ یہ یہاں پر عقل کے مخالف ہے. تو جہاں پر انسان کو نہ سمجھ میں وہاں پر انسان کو کیا کرنا چاہیے, جو دلیل صحیح دلیل سے جو حکم ثابت ہو اس کو ویسے بجا لانا, کیونکہ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. اور اس کی اسلام کے اندر بہت سارے اس طرح سے مسائل ہیں, جیسے مثلا ہوا کے خروج پر حکم دیا گیا کہ ہم وضو کریں. تو یہاں پر ہوا کے خروج کو اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول نے اس کو ناقض وضو قرار دیا ہے. اگر عقل سے کوئی انسان دیکھے تو عقل کیا کہتی ہے کہ جہاں پہ ہوا کا خروج ہو وہاں پر انسان کو صفائی کرنی چاہیے, لیکن وہاں پر وہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے کہ اس سے ہمارا وضو ناقض ہو جاتا, ہم اس طرح سے مزید وضو کر کے ہم اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں, اور اس میں بہت ساری اور حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسح کا جو محل ہے, موزوں پر مسح کرنے کا جو محل ہے وہ موزے کا اوپری حصہ ہے, نہ کہ نچلا حصہ, جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صحیح روایت سے معلوم ہوا. اور جو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے پہلی, اس سے پہلے والی روایت کہ اللہ کے رسول نے موزے کے اوپری حصے پر اور نچلے حصے پر دونوں پر مسح کیا, وہ روایت چونکہ ضعیف ہے لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا, اور موزے کے صرف اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا. اسی طرح سے بھی معلوم ہوا کہ موزے پر کے اوپری حصے پر جو مسح کرنا ہے, یہ اس کی جو مشروعیت ہے یہ توقیفی ہے. یہ توقیفی ہے, یعنی اس میں اس کی جو کیا مناسبت ہے, کیوں پر مسح کیا جا رہا ہے, نیچے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, ہم اس کی حکمت نہیں جانتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ جو شریعت کا حکم ہے, جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے, اس کو ویسے ہی بجا لانا ہے. اور خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ تو ظاہر ہو گیا کہ اوپر حصے پر مسح کرنا, لیکن کیسے کرنا ہے, کتنی مقدار میں کرنا ہے, کہاں تک کرنا ہے, اس تعلق سے کوئی اس طرح سے صحیح حدیث یا کوئی حدیث اس طرح سے اس تعلق سے نہیں ملتی جس پر کہ اعتماد کیا جائے اور جس کے یہ کہا جائے کہ اتنی مقدار پہ مسح کرنا ہے. تو علماء نے جو کہا ہے, بظاہر جو معلوم ہوتا ہے کہ مکلف یعنی انسان جس کو مسح کہا جاتا ہے, یعنی قدموں پر, وہ پیروں پر جو موزوں پر مسح کرے گا تو اتنی مقدار میں مسح کرے جس کو کہ مسح کہا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ کافی ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ کو بھگو کر کے, یعنی داہنے ہاتھ کو بھگوئے پانی سے, اور اسے اپنے داہنے پیر پر اسی طرح سے بائیں پیر پر پھیرے, اوپری حصے پر اس طرح سے پھیرے, جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا. ایک مرتبہ کرنا ہے, صرف ایک مرتبہ کرنا ہے, تکرار بار بار 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ کرنا, یہ مشروع نہیں, یہ ثابت نہیں. لہذا صرف ایک مرتبہ اپنے داہنے ہاتھ کو بھگو کر کے داہنے پیر پر پھیرے ہاتھ اوپری حصے پر, اسی طرح سے بائیں پیر کے اوپری حصے پر ہاتھ کو پھیر لے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ.